أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين نبينا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه. درود پڑھنے والے اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ کے جو بہت مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے، بے شک یہ بڑی پابندی کے ساتھ ایک سلسلہ قائم اور انشاءاللہ توفیق پروردگار شامل حال رہے تو یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے. ظاہر بات ہے کہ جس دور میں ہم زندگی اس وقت بسر کر رہے ہیں اس میں وقت کی تنگی بھی ہے، وقت کی کمی بھی ہے، اور معاشرت بھی بہت کم ہو گئی ہے کہ آپس میں ملنا جلنا. یہ توفیق الہی ہے کہ اس پرنور اور روحانی مجلس یا محفل میں شرکت کے لیے پروردگار عالم کی جانب سے توفیق شامل حال تو خود بخود وقت بھی نکل آتا ہے اور ایک معاشرت کا سلسلہ بھی قائم ہے. میں اور آپ اس وقت زندگی کے مختلف مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اور مسبب الاسباب پروردگار عالم کی ذات ہے. تو پروردگار عالم نے ہم سب کو توفیق اپنی شامل حال کر کے ایک سبب یہ بنا دیا کہ ہم اس مقام پر بیٹھے اس پر نور اور مقدس اجتماع میں اور اپنی دل کی حاجت، دل کی دعا کی بارگاہ میں پیش کریں. اور ظاہر بات ہے کہ جو سب سے بڑی حاجت اور دعا وہ یہی ہے کہ زمانے کے امام کا ظہور ہو اور ہمیں یہ سعادت نصیب ہو کہ ہم زمانے کے امام کی زیارت کر سکیں. آج حسن اتفاق یہ ہے کہ مظاہر بھائی کا گھر ہے اور مگر بھائی نے دعا دعا کی کلام میں سورہ مبارکہ طلاق 65واں سورہ قرآن کا اس کی تیسری آیت مبارکہ کہ جس میں خالق دو جہان نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو بھی اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی کفایت کرتا ہے. جتنا انسان کا توکل ہوگا اللہ پر اتنا ہی یہ ثبوت ہوگا کہ اس کے دل میں یقین کتنا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں پر کمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمی کا سبب یہ ہے کہ بے یقینی کی کیفیت ہے. فرمایا پھر میرے ساتھ میں امام حضرت امام مسلم بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ توکل کے کئی درجات ہیں جس میں اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے تمام امور کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دینا سبحان اللہ اور پھر اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا. کیا بات ہے سبحان اللہ. لیکن یہ بھی عجب بات ہے کہ ہم توکل تو اللہ پر کرتے ہیں اور نتیجہ اپنے مطلب پر چاہتے ہیں. وہ مسبب الاسباب پروردگار عالم کی ذات وہ اسباب
فراہم کرنے والا ہے۔ بے شک اصل توکل یہ ہے کہ اللہ پر توکل بھی کیا جائے اور دنیا کے جو جائز اسباب ہیں ان اسباب کو بھی استعمال کیا جائے، ان وسائل کو بھی استعمال کیا جائے۔ نہ ایسا ہے توکل کے جناب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، نہ یہ ہے کہ اللہ پر مولانا نعوذ باللہ ہم توکل نہ کریں اور دنیا کے اسباب پر ہم بھروسہ کریں، بلکہ اصل توکل یہ ہے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے دنیا کے جو جائز اسباب ہیں انہیں استعمال کریں اور اپنے نتیجے تک پہنچ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ جس سواری پر جس اونٹنی پر وہ سوار ہو کر آیا تھا اس اونٹنی کو بغیر نگے کے یعنی بغیر باندھے ہوئے چھوڑ کر پیغمبر کی خدمت میں آیا۔ تو پیغمبر نے جب اسے بیان پوچھا تو اس کے یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں اس اونٹنی میں نکیل ڈال کے نہیں آیا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اونٹنی کو نکیل ڈالے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو تو پروردگار عالم اس کی حفاظت کرے۔ سبحان اللہ محمد حیات میں دو امور ہیں، کچھ اللہ سے متعلق ہے اور کچھ بندوں سے متعلق ہے، لیکن عزیزان محترم اس بات پر بھی اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہی ہمیں اسباب بھی مہیا کیے ہیں، حقیقت بس ہمیں اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے۔ تو جیسے کسان جو زمین میں بیج بوتا ہے، کسان کا کام ہے زمین کو زرخیز کرنا، زمین کو نرم کرنا، پانی ڈالنا اور بیج بونا۔ اب اس زمین سے جو فصل حاصل ہوگی وہ پروردگار عالم کی قدرت ہوگی۔ بے شک بے شک وہ پانی کا خلق کرنے والا ہے، وہ زمین کا خلق کرنے والا ہے، وہ سورج کی روشنی کا خلق کرنے والا ہے۔ بس انسان کا کام کتنا ہے؟ فقط اور فقط زمین میں بیج بوئے۔ اسی بات کو خالق دو جہان قرآن میں کیسے فرمایا کہ جو زمین میں تم بیج بو کر آتے ہو، تم فصل اگاتے ہو، یہاں اگاتے ہیں۔ صلوات پڑھے امیر المومنین حضرت ہم سے پوچھا بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے اس کی یا امیر المومنین ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ بتاؤ اپنے توکل کو بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ جب ہمیں کچھ ملتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں، اگر کچھ نہیں ملتا تو ہم صبر کرتے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ توکل پھر جانوروں کا ہے۔ انہوں نے پلٹ کر مولا کائنات سے پوچھا کہ آپ کا توکل کیا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا جب ہمیں کچھ ملتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، جب کچھ نہیں ملتا تو اشارے قربانی سے کام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان لیکن دنیا کیا ہے کہ ذرا سی کامیابی حاصل ہو جائے، ایک گھمنڈ، ایک غرور کی کیفیت، ایک تکبر کی کیفیت کہ یہ سب میری کوششوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن وہ جو دنیا کی کامل ترین ہستی جب خیبر کو فتح کرتی ہے اور باب خیبر کو اپنے ہاتھ پر اٹھاتی ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ میں نے باب خیبر کو قوت انسانی سے نہیں بلکہ قوت ربانی سے اٹھایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ صلوات پڑھیں باواز اور اپنی کوئی بڑائی نہیں۔ اس وقت بھی مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ میں نے باب خیبر کو قوت انسانی سے نہیں بلکہ قوت ربانی سے اکھاڑا۔ اور جب خیبر فتح کیا تو کتنا مال غنیمت تھا کہ ایک ایک اونٹ کی کھال کو زمین پر بچھایا جائے اور سونا اس پر رکھا جائے اور گٹھری باندھ کر کسی کو دے دی جائے۔ اتنا مال غنیمت تھا جو مولا کائنات کے ایک خیبر فتح کرنے سے مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ اور جب اپنے حصے کا مال غنیمت رکھا تو دور دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جو کھڑی ہوئی ہیں
ایک مرتبہ مولا کائنات کی نظر پڑی اور اپنے غلام قمبر سے فرمایا کہ قمبر ذرا معلوم کرو یہ عورتیں کیوں کھڑی ہیں؟ غلام قمبر گئے اور واپس آئے امام کی خدمت میں، عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین، وہ عورتیں یہ معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ خیبر کس نے فتح کیا، ہم ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ہے کوئی دنیا کا ایسے فاتح کہ جو فتح کرنے کے بعد، کامیابی حاصل کرنے کے بعد کسی سے اس طرح گفتگو کرے جس طرح مولا کائنات نے کی؟ لہذا اور عورتوں نے اپنی ضرورت کو بیان کیا، اپنی حاجت کو بیان کیا۔ مولا کائنات نے غلام قمبر سے فرمایا کہ میرے حصے میں جو مال غنیمت آیا ہے ان عورتوں کو دے دو۔ سبحان اللہ سبحان اب جس نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہو اور اپنے حصے کا مال غنیمت ان عورتوں کو دے دیا ہو، اور جب گھر واپس تشریف لائے تو جناب زہرا نے پوچھا یا علی، یا ابو الحسن، خیبر آپ نے فتح کیا، آپ کے حصے میں کتنا مال آیا؟ تو کہا ہے بنت رسول، جو مال میرے حصے میں آیا میں نے ان عورتوں کو دے دیا۔ بس اس جملے کے لیے آپ کو زحمت دی تھی کہ جناب زہرا نے سجدہ کیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے فاطمہ کو علی جیسا شوہر عطا کیا۔ صلوات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ دنیا کی خواتین کے لیے کیسا درس شہزادی نے دیا کہ سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے فاطمہ کو علی جیسا شوہر عطا کیا۔ یہ ہے شوہر کا توکل۔ اور زوجہ کا توکل کیا ہے؟ اتنا توکل ہے اللہ پر، جب انسان اپنے توکل میں کامل ہو جاتا ہے تو جو وہ چاہتا ہے وہی ہوا کرتا ہے۔ بھئی یہی وجہ ہے کہ جناب زہرا عبادت الہی میں مصروف ہیں اور چکی خود بخود چل رہی ہے۔ صلوات پڑھیں۔ مردوں میں کامل ہستی مولا کائنات اور عورتوں میں کامل ہستی جناب زہرا، اور یہی شہزادی ہیں۔ اتنی کامل ہستی ہیں کہ جب اللہ کے رسول، آخری وقت ہے پیغمبر کا ظاہری طور پر دنیا میں، اور سر اقدس جناب زہرا کی گود میں، ایک مرتبہ بیٹی سے اپنے بابا کی حالت دیکھی نہ گئی اور بیٹی نے گریہ کرنا شروع کیا۔ آنسوئے جناب زہرا رخسار پیغمبر پر گرے۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو کھولا اور فرمایا بیٹی یہ تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہا بابا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دروازے پر کوئی عربی ہے اور وہ یہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا بیٹی یہ تیرے در کی عظمت ہے، موت کا فرشتہ بھی تیرے دروازے پر بغیر اجازت کے نہیں، وہی دروازہ زہرا ہو اور مدینے میں آگ لگا دی جائے۔ جناب ورقہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، آپ مسلسل شہزادی کا ذکر سنیں، طواف کر رہا تھا میں مسلسل، تو میں نے دیکھا کہ ایک کنیز ہے کہ جو طواف کر رہی ہے اور طواف کے دوران یہ کہتی جاتی ہے پروردگار قیامت کے دن تو مجھے آل محمد کے ساتھ محشور کرنا۔ جناب ورقہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں پہچان گیا اس کنیز کو۔ جب ان کنیز نے طواف مکمل کر لیا تو ایک مرتبہ میں نے کہا کہ کیا آپ فضہ ہیں؟ تو کہا ہاں میں فضہ ہوں۔ کہا ذرا آپ بعد پیغمبر مدینے کے حالات بیان کریں۔ تو ایک مرتبہ جناب فضہ نے کہا اے شخص میرے دل میں جو چنگاریاں تھی تو نے انہیں بھڑکا دیا۔ جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے 7 دن اور 7 راتیں مسلسل گریہ ہوا۔ جب 8ویں شب آئی
تو شہزادی نے شدت کے ساتھ گریہ کیا کہ گریہ کرتے کرتے گھر سے باہر تشریف لے آئی. مدینے میں جو چراغ جل رہے تھے ان چراغوں کو گل کر دیا گیا کہ کسی کی نگاہ شہزادی پر نہ پڑے. مدینے کی عورتیں اپنے گھروں سے باہر آ گئی. ایک مرتبہ شہزادی نے کہا میں اپنے بابا کی قبر پر جانا چاہتی ہوں. مدینے کی عورتوں نے سہارا دیا. شہزادی مدینے کی عورتوں کے سہارے اپنے بابا کی قبر کے قریب آئیں اور کہا اے بابا آپ کے بعد فاطمہ جی نہیں سکتی. فاطمہ آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی. میں کہوں جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے چاہنے والی بیٹی باپ کی قبر کے قریب آئی. جب حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے اور چاہنے والی بہن آئی واپس رہا ہو کر مدینے نانا کی قبر کے قریب گئی اور کہا اے نانا میں حسین کو کربلا کے میدان میں چھوڑ کر آئی ہوں. اے نانا آپ کی گود کا پالا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا. اے نانا میں سفر سے آئی ہوں. جب کوئی سفر سے آتا ہے کوئی سوغات لے کر آتا ہے یہ کہہ کر حسین کا خوب بھرا کرتا قبر رسول پر رکھ دیا. کہا نانا نواسی سوغات لے کر آئی ہے وطن میں چھٹ کے ادھر بھوک کی پیاسی آئی. اٹھو رسول تمہاری نواسی. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اس قلیل و عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور آمین. خداوندہ اس عمل کے بدلے میں بہترین اجر و ثواب عطا فرما. خداوندہ اس گھر کے رہنے والوں کو سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما. خداوندہ اس گھر کے رہنے والوں کو دین و دنیا کی تمام سعادتوں سے مالا مال فرما. دنیا آخرت کی تمام کامیابی عطا فرما. ہمارے مظاہر باہر کے گھر والوں کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. خداوندہ ہم جئیں تو محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں جئیں اور دنیا سے جائیں تو ان کی شفاعت نصیب فرما. ہمارے مظاہر بھائی کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کو اور بلند فرما. خداوندہ سعادتوں اور برکتوں سے جملہ حاضرین کو مالا مال فرما. خداوندہ جو حاجتیں اور دعائیں ہیں امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں ان دعاؤں اور حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما. ہمارے جو بچے تعلیم حاصل کریں خداوندہ ان تمام کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. جن کی بہنیں بچیاں بیٹھی خداوندہ انہیں مناسب رشتے مہیا فرما. جناب زہرا کے صدقے میں اور ان کے آل کے صدقے میں خداوندہ ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. امام زمان علیہ السلام کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. جو جہاں جہاں مومن و مومنات بیمار حال ان تمام کو صحت تندرستی طول عمر عطا فرما. اور مومنین جو اس دعائے ندبہ کے اس اجتماع میں شریک ہوتے تھے اب دنیا میں موجود ہیں خداوندہ ان تمام کے درجات کو بلند فرما. ہمارے جاوید بھائی آل محمد رضوی صاحب اور جو دیگر مومن دنیا سے گزر گیا خداوندہ ان تمام کے درجات کو بلند فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.